أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين آمنت بالله صدق الله العلي العظيم. درود شریف پڑھیے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. حضرات، اہل بیت کی محبت میں آپ لوگ جگ رہے ہیں. 1:10 ہو گئے. یہ ہماری آپ کی خوش نصیبی ہے. اہل بیت کی شان کتنی بلند ہے. اہل بیت کہتے ہیں نبی کے گھر والوں کو. ان کی شان کتنی بلند ہے. اعلیٰ حضرت کے چھوٹے بھائی مولانا حسن رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ کس زبان سے ہو بیان مدح شان اہل بیت. مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خان اہل بیت. سر کٹانا گھر لٹانا کوئی ان سے سیکھ لے. جان عالم ہو فدائے خاندان اہل بیت. سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک حق ہے. بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی جاتے نہیں. بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی جاتے نہیں. قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت. حق ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا جو حسین کی ماں ہے، ان کے جب وصال کا وقت آیا تو حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی سے کہا، علی آج میری رخصتی کا وقت ہے، لہذا میرے مرنے کے بعد میرے بیٹے حسن حسین کو مارنا نہیں، اور جب میرا جنازہ تیار ہو جائے تو میرے کفن میں فلاں جگہ پرچہ رکھا، اس پرچے کو لا کے میرے کفن میں رکھ دینا، لیکن اس کو پڑھنا نہیں. حضرت علی کہتے ہیں، فاطمہ میں تم کو خدا کا واسطہ دیتا ہوں، بتاؤ اس پرچے میں ہے کیا؟ تو فاطمہ کہتی ہیں کہ جب آپ سے میرے نکاح ہونے کی بات ہوئی تو میرے ابا نے کہا مہر میں 400 مسقال لے کر میں تمہارا نکاح علی سے کروں گا. تو کہتی ہے میں نے کہا تھا کہ علی سے میرا نکاح ہو جائے یہ تو پسند ہے، لیکن یہ مہر مجھے پسند نہیں ہے. کہا پھر کیا چاہیے؟ اتنے میں حضرت جبریل علیہ السلام نازل ہوئے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول، فاطمہ کے مہر میں اللہ تعالیٰ نے جنت اور جنت کی ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں. یعنی فاطمہ کے لیے جنت ہے، جنت کی ساری نعمتیں حضور نے بتایا. تو فاطمہ کہتی ہے ابا یہ مہر بھی مجھے پسند نہیں. کہا بیٹی پھر تم کو کون مہر چاہیے؟ کہا ابا مہر میں مجھے وہی چیز چاہیے جس کے لیے آپ راتوں رات روتے رہتے ہیں، آپ پہاڑوں میں روتے رہتے ہیں، جس چیز کے لیے وہ چیز مجھے مہر میں چاہیے. تو حضرت جبریل علیہ السلام ایک پرچی لے کر کے آئے، نبی کریم کو دیا. اس پرچے میں لکھا تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا جعلت شفاعت امت محمد صداق فاطمہ، کہ میں نے امت محمدیہ کی شفاعت کر دی فاطمہ کے مہر میں. فاطمہ کے مہر میں امت محمدیہ کی شفاعت میں نے کر دیا. تو علی وہ پرچی میرے کفن میں رکھ دینا تاکہ میں
کل قیامت کے دن اگر میرے ابا کا کوئی امتی جہنم میں جائے گا تو میں رب کی بارگاہ میں وہ پرچے پیش کر دوں گی کہ پروردگار میرا مہر تو نے عطا فرمایا تھا، میرے ابا کا کوئی امتی جہنم میں نہیں جا سکتا۔ اور اس کے بعد کیا ہوا؟ حدیث میں لما نزل علیہا ملک الموت، جب فاطمہ زہرا کے دروازے پر ملک الموت حاضر ہوئے، وقرع الباب، اور دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا کون؟ کہا ملک الموت۔ حدیث میں لم یرض فاطمہ، فاطمہ راضی نہ ہوئی، دروازہ نہیں کھولا ملک الموت کے لیے۔ کہا کہ جب کسی اجنبی نے فاطمہ کا چہرہ نہیں دیکھا تو فاطمہ کا ایمان یہ گوارا نہیں کرتا کہ مرنے کے بعد ملک الموت میرا چہرہ دیکھے۔ دروازہ نہیں کھولا، تب فقبض اللہ روحا، تو خود اللہ تعالیٰ نے فاطمہ کی روح کو قبض فرمایا، ملک الموت واپس ہو گیا۔ یہ شان تھی فاطمہ کی کہ بغیر اجازت لیے ملک الموت بھی اندر داخل نہیں ہوئے۔ اور آج دیکھا جاتا ہے بپا مرے والے ہیں تو لڑکا گھیرے بیٹھے ہیں، ابا ہی بات ابا ہی بات، میں بپا سٹ سے غائب۔ ارے ابا گئے، کدھر سے ملک الموت آئے، کدھر لے کے چلے گئے، کچھ پتہ نہیں۔ یہ فاطمہ کی شان ہے۔ مولانا اثر رضا خان فرماتے ہیں کہ بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی جاتے نہیں، بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی جاتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت، سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت۔ فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، کربلا میں ہو رہا ہے امتحان اہل بیت۔ سبحان اللہ۔ تو آج اہل بیت کی محبت میں آپ یہاں آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اہل بیت کے محبت میں ہم کو آپ کو جلائے اور اہل بیت کی محبت میں اٹھائے۔ ماشاءاللہ شروع سے اب تک کے تقریریں بھی ہوئی، نعت شریف بھی ہوئی۔ قاری سمیر الحسن صاحب نے پر سال بلایا تھا، تب بغل میں جلسہ ہوا تھا، یہ گڑھا تھا۔ اس سال آیا تو الحمدللہ اس کی بنیاد بھر گئی اور مسجد کا گیٹ بھی بن گیا۔ اس ماحول میں بھی ماشاءاللہ چاک پوروا والے دین سے محبت کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے عطیات کو، ان کے صدقات کو قبول فرمائے اور اس ادارے کو، مسجد کو اللہ تعالیٰ ترقی عطا فرمائے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی تفسیر ہے کس چیز کی؟ جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے، اس آیت کریمہ کی تفسیر، عملی تفسیر اگر کوئی ہے تو حضرت امام حسین کی زندگی ہے۔ میں نے آیت کیا پڑھی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استعینوا، تم مدد حاصل کرو، بالصبر، صبر سے، والصلاۃ، اور نماز سے، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ کربلا میں امام حسین نے اس مصیبت میں دو چیزوں سے مدد لی، ایک تو صبر کو نہیں چھوڑا اور دوسری نماز کو نہیں چھوڑا۔ صبر نہیں چھوڑا امام حسین نے۔ اسی لیے 6 مہینے کے بچے ننھی علی اصغر جب امام حسین کی گود میں دم توڑے، پانی مانگا تھا کہ اے کربلا اے یزیدیو، میں نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا، میں نے جو بگاڑا میں نے بگاڑا، میرے بچے نے کچھ نہیں بگاڑا،
میرا 6 مہینہ کا بچہ پیاسا ہے، تم 2 گھونٹ پانی دے دو۔ تو ایک نام تھا بدنصیب حرملہ، آگے بڑھا اور اس نے کھینچ کر ایک تیر ماری، اصغر کے گردن میں لگی اور گردن پار کر کے امام کے بازو میں لگی۔ امام نے تیر نکالا اور خون کا فوارہ بہا، اسی کے ساتھ اصغر کی روح نکل گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے کہا تھا، اے پروردگار تیرا شکر ہے کہ میری چھوٹی قربانی تو نے قبول کر لیا۔ مجھے ڈر تھا کہ منی کے میدان میں ابراہیم نے اپنے بیٹے اسماعیل کی قربانی کی تھی تو اس کی قربانی تو نے دمبے کی شکل میں بدل دیا تھا۔ میں ڈر رہا تھا کہ اللہ میری بھی اس قربانی کو دمبے سے نہ بدل دے۔ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ننھی قربانی بھی حسین کی طرف سے قبول فرما لی۔ تو امام حسین نے کربلا میں صبر کو نہیں چھوڑا اور نماز نہیں چھوڑی۔ چاہتے تو امام حسین 9 ہی کو شہادت لے لیتے، جیسا کہ ہم سے پہلے بیان ہو چکا، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک رات مانگی تھی۔ 9 تاریخ ہی کو لوگ تیار ہو گئے تھے، ایک رات مانگی تھی، کس لیے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اور وہ رات آتی ہے تو ہم لوگ گلی کوچوں میں گھومتے پھرتے ہیں، اسی میں لڑکیاں لڑکے بھی گھومتے ہیں، سال بھر کی دوستی اسی رات میں پوری ہوتی، گلی کوچے میں ادھر ادھر گھومتے پھرتے ہیں۔ کیا امام حسین نے اسی لیے رات مانگی تھی؟ قرآن پڑھنے کے لیے، عبادت کرنے کے لیے۔ لکھا ہے کہ پوری رات خیمے سے بھن بھن کی آواز آتی رہی، یعنی پوری رات کربلا والے سوئے نہیں، قرآن پڑھتے رہے، ذکر الہی کرتے رہے۔ اور صبح ہوئی، جنگ شروع ہوئی، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا میں گئے تھے تو چاہتے تو کوئی یزیدی جاتا نہیں، امام کی بڑی بڑی کرامتیں ہوئی ہیں۔ جب امام حسین کھڑے ہوئے کہ اے لوگو تمہارے نبی کا نواسہ اس روئے زمین پر اگر کوئی ہے تو میں ہی ہوں، میرے سوا تمہارے نبی کا کوئی نواسہ نہیں، نمازوں میں تم ان پر کلمہ پڑھتے ہو، میرے اوپر درود بھیجتے ہو۔ تو ایک شخص اٹھا یزیدی اور کہا حسین جھوٹ بول رہے ہو، تم نبی کے نواسے کہاں ہو؟ کہا تم جھوٹے ہو۔ جیسے اتنا کہا امام حسین نے دعا مانگی، یا اللہ جیسے اس نے مجھے جھوٹا کر کر کے ذلیل کیا الہی تو اسے ذلیل فرما دے۔ اتنے میں اس کہنے والے کو اتنی تیز کا پیخانہ لگا کہ وہاں سے اٹھا، بھاگ بھی نہیں پایا اور اجار ہی میں بیٹھ گیا، کھول کے اور بیٹھا جیسے ویسے بچھو بیٹھا تھا، مار دیا ڈنگ۔ چوتر میں جو مارا ہے ڈنگ تو ایسا چوتر پیٹنے لگا وہ کہ تمام جھاڑ پھونک والے جٹے، لیکن اس کا اثر گیا نہیں، چوتر پیٹتے پیٹتے اسی میدان میں مر گیا، ذلیل ہو گیا وہ۔ ایک شخص نے کہا حسین نے اپنے خیمے کے پیچھے خندق کھدواتی تھی اور خندق میں آگ بھروا دی تھی تاکہ پیچھے سے کوئی ہمارے خیمے پہ حملہ نہ کرے۔ تو ایک یزیدی نے کہا حسین جہنم میں جلنے سے پہلے یہی آگ جلا لیا ہے جلنے کے لیے؟ امام حسین فرماتے ہیں وہ خدا جانتا ہے کہ میں جہنمی ہوں، تو جہنمی ہے۔ اور اس کے بعد امام حسین نے دعا مانگی تو جو یزیدی بولا تھا اس کا گھوڑا بچکا اور اسی آگ میں جا کے کودا، اور وہ یزیدی گھوڑے کے پیٹھ سے سڑکا اور اسی آگ میں گر گیا اور جل کر کے راکھ ہو گیا۔ ایک یزیدی نے کہا تھا، جب امام حسین نے کہا تھا کہ اے لوگو تم میرے نبی کا کلمہ پڑھتے ہو، انہی کے نواسے پہ پانی بند رکھا ہے، تو ایک یزیدی نے کہا کہ حسین سن لو، اس نہر فرات سے کتے پی سکتے ہیں، سور پی سکتے ہیں، گدھے پی سکتے ہیں،
جانور پی سکتے، انسان پی سکتے، لیکن حسین تم کو اس میں سے 2 بوند پانی نہیں دیا جائے گا۔ تو امام حسین نے پھر دعا کی، پروردگار تو علیم و خبیر ہے، جیسے انہوں نے اس نہر فرات سے تیرے نبی کے گھر والوں کو پیاسا رکھا، الہی انہیں بھی پیاس کی تکلیف عطا فرما۔ جیسے امام حسین نے دعا مانگی تو اس کہنے والے کو، جس نے کہا تھا اس میں سے 2 قطرہ پانی نہیں دیا جائے گا، اتنی پیاس اس کو لگی، ایسی پیاس لگی کہ گھڑا پہ گھڑا اس کو پلایا جا رہا تھا، لیکن بس پیاس پیاس پیاس، یہاں تک کہ دریائے فرات میں ڈبویا گیا اسے، لیکن جب نکلتا تھا تو پیاس 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 کہتے کہتے تڑپ تڑپ کر کے وہ مر گیا۔ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ اگر امام حسین بد دعا کر دیتے تو کربلا سے کوئی یزیدی بچ کے نہیں جاتا۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک۔ امام حسین اپنے کو بچانے نہیں گئے تھے، اپنی جان دے کر کے کربلا میں اسلام کو بچانے گئے تھے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا میں جب خود اپنے آپ کو میدان کارزار میں لے گئے تو 72 زخم ہو چکے تھے، پھر بھی امام حسین لڑ رہے تھے۔ آخری تیر جب امام حسین کے پیشانی پہ لگی تو پیشانی سے تیر کو کھینچا، خون کا فوارہ نکلا، چکر آیا تو امام حسین گھوڑے سے نیچے آ گئے تو شمر بد نصیب دوڑا اور امام حسین کے سینے پہ بیٹھا اور میان سے تلوار نکالی، گلے پہ رکھا، چلایا لیکن گلا نہ کٹا تو ناراض ہو کے کہتا ہے تلوار تجھے رات بھر تیز کیا اور حسین کے نرم و نازک گلا کو نہیں کاٹ رہی ہے؟ تو امام حسین نے فرمایا تمہاری تلوار گلے کو نہیں کاٹ سکتی، اس لیے کہ اس گلے کو میرے نانا چوما کرتے تھے، میرے نانا رسول اللہ نے بوسہ دیا ہے۔ ذرا گریبان کھول، جب گریبان کھولا شمر تو کوڑھی کے داغ تھے اس کے سینے پہ، وہ کوڑھی تھا۔ تو امام حسین فرماتے ہیں کہ میرے نانا جان کہا کرتے تھے کہ میری امت میں ایک کوڑھی ہوگا جو میرے حسین کو قتل کرے گا۔ حقیقت میں تم وہی کوڑھی ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ جمعہ کا وقت ہے، لوگ نماز جمعہ پڑھتے ہوں گے، تم میرے سینے پہ بیٹھے ہو، اٹھ جاؤ، مجھے بھی رب کی بارگاہ میں سجدہ